اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام روزہ اور صحت کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے رات کے آخری پہر میں اٹھنا اور صحت کے اوپر اس کے اثرات۔ ناظرین، روزے کا ایک بہت اہم کمپوننٹ اور انگریڈینٹ اور اس کی بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ لوگ رات کے آخری پہر میں اٹھیں اور سحری کریں، اور سحری کا یہ عمل فجر کی اذان سے پہلے ہوتا ہے، طلوع آفتاب سے کافی پہلے یہ عمل ہوتا ہے۔ تو یہ جو رات کا آخری پہر میں اٹھنا ہے، اس کی کیا افادیت اور حکمت ہے اور اس کے صحت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اور یہ موضوع نہ صرف ہمارے لیے بڑا اہم ہے بلکہ دنیا بھر میں جو سوشل اور میڈیکل سائنٹسٹ ہیں ان کے لیے یہ بڑی دلچسپی کا موضوع رہا ہے کہ رات کے آخری پہر اور صبح جلدی سو کے اٹھنا صحت کے لیے کیا پیغامات لے کر آتا ہے۔ انگریزی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میک اے مین ہیلدی اینڈ وائز۔ تو یہ مقولہ اس بات کے ثبات کے اندر ہے، اس بات کو پروف کرتا ہے کہ بہت سارے غیر مسلم معاشروں میں بھی اس بات کی سمجھ موجود ہے کہ جلدی رات کو اٹھنا یا صبح میں جلدی سو کے اٹھنا صحت کے لیے یا جسم کے لیے کیا فوائد لے کر آتا ہے۔ لیکن جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ پورے 24 گھنٹے کے اوقات میں وہ کون سا وقت ہوتا ہے کہ جو قیمتی ترین وقت ہوتا ہے، جس کو ہم پرائم ٹائم کہتے ہیں، اور ہر ایک کی رائے اس کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ کوئی سمجھے کہ میرے لیے پرائم ٹائم شام کا وقت ہے یا دوپہر کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے۔ لیکن اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس پورے 24 گھنٹے میں جو پرائم ٹائم ہے، جو قیمتی ترین وقت ہے، وہ یہ رات کا آخری پہر ہے کہ جس میں ہم تہجد کے لیے اور سحری کے لیے اٹھتے ہیں۔ احادیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں عرش سے نیچے اتر آتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو دوں، کون ہے کہ جو مجھ سے طلب کرے تو میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ تو واقعتاً پورے 24 گھنٹے میں جو پرائم ٹائم ہے انسان کے لیے وہ تو یہی وقت ہے کہ جس میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ملنے کا موقع موجود ہے۔ اور یہ رات کا آخری پہر انسان کے لیے کیا ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بینیفٹس لے کر آتا ہے، اس کو سائنسدانوں نے بڑا اسٹڈی کیا ہے، اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ رات کے آخری پہر میں اٹھنا صحت کے لیے بہت مفید ہے اور صحت کو کئی طریقوں سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن جو رات کے آخری پہر میں ہمارا اٹھنا ہے سحری کے لیے رات کو، بالخصوص رمضان میں، اس کے اندر تو کئی چیزیں ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں۔ اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ لوگ بالعموم رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں تو تہجد پڑھتے ہیں، اور تہجد جو ہے نفلی عبادات میں سے بڑے بلند پائے کی عبادت ہے۔ یہ عبادت بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اس کی کنسنٹریشن کو بہتر کرتی ہے، اس کے دلوں کے اندر اطمینان پیدا کرتی ہے اور اس کے رتبے کو بلند کرتی ہے، اس کے دماغ کو، اس کے جسم کو ایک سکون عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے خاص طور پہ رات کے آخری پہر کے اندر، تو اس کے بڑے گہرے اثرات انسان کے جسم اور دماغ کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ بالخصوص رات کے آخری پہر میں اٹھنا اور قرآن کو پڑھنا، یہ انسان کے دماغ کو جو سکون عطا کرتا ہے اور جو کنسنٹریشن عطا کرتا ہے اور جو ذہنی قوت عطا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان کی پروڈکٹیوٹی میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو لوگ رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں، ارلی مارننگ اٹھتے ہیں، ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں۔ احادیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ دیر سے سو کے اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر کمی کر دیتا ہے، اور جو لوگ جلدی سو کے اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جو رات کے آخری پہر میں اٹھنا ہے اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اوورآل یہ سو کے اٹھنا ہی دماغ کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے۔ اس وقت دماغ ایک ریلیکسڈ موڈ کے اندر ہوتا ہے، اور ایک ایسے موڈ کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کنسنٹریٹ کر سکے، اس میں نئے آئیڈیاز اس کے اندر آ سکیں، وہ انوویشن کچھ سوچ سکے۔ اور یہ جو دماغ کی صلاحیت ہوتی ہے یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے اور بلکہ ایک بہتر ہیلتھ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اس تہجد کے نتیجے میں اور رات کے آخری پہر میں اٹھنے کے نتیجے میں یہ ایک تبدیلی دماغ کے اندر واقع ہوتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھنے کی جو ایک بڑی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ انسان جلدی سونے کا اہتمام کرے، جلدی سوئے، رات کو اس کی نیند پوری ہو جائے، تو جب وہ صبح سو کے اٹھے گا تو وہ بالکل فریش اور تازہ دم ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبح سو کے اٹھنا اور صبح طلوع آفتاب تک جاگتے رہنا، یہ صحت کو ایک ایسے
وقت سے دوچار کرتا ہے جسم کو، کہ جس کا دنیا میں بہت سارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، اور دماغ اور جسم کے اوپر کتنے اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ جو لوگ صبح میں سحر خیزی کے عادی ہیں، صبح میں جلدی اٹھنے کے عادی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے صبح کے وقت سو کے اٹھنا۔ اور بہت سارے شاعروں نے تو یہ بات کہی ہے کہ یہ جو صبح کا اٹھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، کہ جو اگر کوئی دیکھے تو اس کے اوپر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کتنے غیر معمولی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو رات کے آخری پہر میں ہم اٹھتے ہیں اور جو ہم سحری کرتے ہیں، یہ بھی صحت کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے، کہ رات بھر انسان بھوکا پیاسا ہو اور صبح میں اٹھ کے پانی کا استعمال کرے۔ بہت سارے حکماء یہ بات کہتے ہیں کہ صبح صبح اٹھ کے نہار منہ پانی پینا صحت کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تو رات کے آخری پہر میں اٹھنا اور کھانا کھانا، وہ بھی جو بابرکت سحری کرنا، تو یہ بھی صحت کے اوپر ایک بہت پازیٹیو اثرات مرتب کرتا ہے۔ اور یہ جو صبح اٹھنے کا عمل ہے، یہ اوور آل انسان کی ویل بینگ کو بڑھاتا ہے، انسان کے ٹائم کو بڑھاتا ہے۔ جو لوگ وقت کی کمی کی شکایت کرتے ہیں یا جو ٹائم مینیج نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں، اگر وہ جلدی اٹھنے کی عادت اپنے اندر ڈال لیں تو ان کے لیے ٹائم کو مینیج کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو ابھی بہت بڑا دن کا اور وقت کا ایک بہت بڑا حصہ باقی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، جہاں وہ بہت ساری لائف اسٹائل کی چینجز لے کر آتا ہے، کہ اس رمضان کے مہینے میں انسان کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے لینے کی، روزہ رکھنے کے نتیجے میں بہت ساری چینجز انسان کے جسم کے اندر آتی ہیں۔ لیکن جو ایک بہت بڑی تبدیلی اور پازیٹیو تبدیلی رمضان میں روزے رکھنے والوں میں آتی ہے، وہ یہ کہ ان میں رات کے آخری پہر میں اٹھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور یہ وہ عادت ہے کہ جو ان کے صحت کے لیے، ان کے دماغ کے لیے، ان کے جسم کے لیے ایک بہت ہی مفید عادت ہے۔ اور اگر وہ اس عادت کو آگے کنٹینیو کریں تو یہ جو رمضان کے بینیفٹس ان کو رمضان میں ملتے ہیں، اس بینیفٹس کو وہ آگے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ رات کا آخری پہر میں اٹھنا، جو ہم سحری کے لیے اٹھنا، یہ رات کے آخری پہر میں اٹھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 24 گھنٹوں میں پسندیدہ اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ اس رات کے آخری پہر میں ہمیں اٹھنا چاہیے، اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اور ہمارے دماغ کا جو سکون ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوگا، اطمینان ہمیں حاصل ہوگا، اور اس کے نتیجے میں انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے، اور جو جسمانی صحت کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو اس رات کے آخری پہر میں اٹھنے کو، جس کو تمام دنیا کے اندر بہت سارے سائنٹسٹ اور سوشل سائنٹسٹ نے ایک بڑا مفید ایکٹیویٹی قرار دیا ہے، رمضان میں اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے، اور اس مینڈیٹری اور فرض کے نتیجے میں ظاہر ہے ہم اٹھتے بھی ہیں رات کے آخری پہر میں، لیکن اگر ہم اس کو اپنی عادت بنا لیں رمضان کے بعد، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ذریعے ہماری صحت کے اوپر اور پورے ہمارے معاشرے کی صحت کے اوپر بڑے مفید اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ہم اپنے آئندہ پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔